وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماحول پر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بانی دے، اس مرکز دے مؤسس اور بانی مولانا دلدار عاجز صاحب، اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ انہاں دے اس مرکز وچ ضروری سمجھدا سا کہ حاضری ہوئے اور ایک لمبا سفر کر کے عصر تو بعد مظفر گڑھ تو آگے تحصیل جتوئی دے قریب پروگرام سی جماعتی، وہاں سے مغرب کی اذان کے وقت چلا اور اب آپ کے پاس مسلسل 7 گھنٹے سفر کر کے حاضری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر نو اپنی برگاہ قبول فرما لے، وگرنہ ظاہری طور پہ پہنچنا ممکن نہیں سی، لیکن چونکہ جلسہ خوشاب ضلع دا سی اور میٹھا ٹبانا دا سی، پھر شیخ صاحب کا مرکز سی، یہ ساری چیزاں مجبور کر رہی سن کہ حاضری ضروری اور ہر صورت ہوئے۔ چند گزارشات تو کافی دیر انتظار بھی فرمایا، اگر نہ بھی کروا تو میں کی کر سکنا اس، لیکن آنا پھر بھی میں آیا سی، وہاں بھی میں نے سویرے درس دینا پاتا، لیکن حاضری ہو گئی اور تواڈا دوہرا شکریہ کہ تسی اس وقت تک علماء بھی قیادت بھی تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب دی تشریف آوری قبول فرما لے۔ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وسلم عنوان ہے کانفرنس۔ سب سے پہلے ملک میں اس موضوع کا انتخاب سرگودے اندر مقام یاد کی سالانہ کانفرنس کا اس نام نال شروع ہوئی، پھر اللہ کے فضل سے یہ نام معروف ہوا اور پورے ملک پنجاب بالخصوص بہت سارے اضلاع اسی عنوان پر کانفرنسوں کا سلسلہ شروع اس نام پہ اعتراض بھی بڑا ہو کہ ساڑھے بھی ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام نے کہ تسی ہی اپنے نال خاص کیوں کر، حتیٰ کہ جدو پہلی دفعہ رکھا تو درخواست ہو، دوئے گھر پیش ہو گئے ڈی سی صاحب دے سامنے، ایسا کیا جی یہ لکھن امام اہل سنت یا امام بریلوی امام دیوبندی صلی اللہ علیہ وسلم سان کوئی اعتراض نہیں، ساڑھا چونکہ ہور ہے ہی کوئی نہیں، اسی اس واسطے لکھ لیا امام اہل حدیث ہے، آدھنے نہ دا امام کوئی نہیں، اسی انہیں بس ساڑھا امام ہے، تو وہ دسن واسطے کہ ساڑھا امام کون ہے اسے نام رکھیا۔ بہرحال اجازت ملی، اس وقت تو یہ معروف ہوا نام، اور اس کے اندر پورا منہج اور مسلک اور نچوڑ ہے کو جملے کہ ساڑھا امام کون ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چند گزارشات جو آیات پڑھیا نے انہاں دی روشنی بیان کرن دی کوشش کرا۔ پہلی آیت مبارکہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، اللہ وہ ذات ہے جس تو علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ دے معبود ہون دی دلیل کی ہے عالم الغیب والشہادہ کہ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ توجہ ہے تو عالم الغیب کون ہے؟ وہ معبود کیوں ہے کہ وہ عالم الغیب
غیب یہ اس دے معبود ہون دی دلیل۔ دوسرے لفظاں اس دا مفہوم اس طرح ہوئے گا کہ معبود او ہوندا ہے جڑا عالم الغیب ہو۔ معبود لئی آپ عالم الغیب ہونا ضروری، کیوں کہ جس نو پتہ ہی نہ ہوئے کہ میرا بندہ کس ٹائم کس جگہ پہ میری عبادت کر رہا ہے، تو پھر معبود عبادت دا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت اتنا ہے کہ معبود نو علم ہوئے کہ میرا بندہ اس وقت فلاں جگہ پر میری عبادت کر رہا ہے۔ معبود کون ہوندا ہے؟ جڑا عالم الغیب ہو۔ تے عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ۔ اللہ تبارک تو علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ دوسرا مقام وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ فرماتے ہیں کہ غیب دیاں چابیاں صرف میرے کول، غیب دیاں چابیاں دے کول۔ ہن تالا تاں کوئی کھولے سی، اندر تاں کوئی جا سی، جان سی تاں جے کوئی دروازہ کھل سی تھا۔ اللہ فرماتا ہے غیب دیاں چابیاں صرف میرے کول، لا یعلمها الا ہو، کوئی نہیں جاندا اس غیب دیاں چابیاں نو۔ کون جاندا ہے؟ لا یعلمها الا، یہ جڑا لفظ الا ہے نا، اس نو کلمہ حصر کیا جاتا، اس دا معنی کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اس لفظ الا تو پہلا جڑی چیز کلام ہوئے یہ اس دی نفی کردا ہے، اور جڑا اس تو بعد والا جملہ ہوئے اس نو یہ ثابت کردا ہے۔ جے میں سمجھ نہیں آئی تو کلمہ طیبہ تے غور کرو، کی آندے ہو؟ لا الہ الا اللہ، یہ دے وچ بھی کیڑا لفظ ہے؟ الا۔ اس نے پہلے دی نفی کی ہے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے ہی کوئی۔ اگر اللہ نے آ کے پچھلے نو تے ختم کیتا ہے تے رب دی ذات نو معبود ثابت کیتا ہے، الا اللہ، اور کوئی نہیں مگر اللہ۔ ایک اور بھی اللہ ہے، لا صلاۃ، توجہ ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، نہیں نماز اس شخص دی جڑا نہ پڑھے فاتحہ، جڑا نہ پڑھے او دی نماز، الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں کسی شخص دی جڑا نہ پڑھے مگر فاتحہ دے نال نماز ہوئے گی، کیونکہ لفظ الا نے آ کے فاتحہ دے ذریعے ثابت کیتا ہے، پچھلے دی نفی کیتی ہے کہ فاتحہ نہ ہوئے تے نماز نہیں ہوندی۔ ذرا آگے ہن غور کیجئے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات کی نفی فرمائی، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ، اتنے پھر اللہ ہے۔ فرما دیجئے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں کوئی غیب جاندہ آسمانہ و زمینہ دا مگر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کوئی نہیں جاندہ مگر اللہ ہی غیب جاندہ ہے، رب تو سوا غیب کو نہیں جاندہ۔ یہ قرآن دا دعویٰ ہے، یہ متفقہ اسلام دا بنیادی عقید ہے کہ اللہ اپنی ذات بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات بھی وحدہ لا شریک۔ یہ اس دی صفت عالم الغیب ہونا، عالم الغیب ہونا صفت ہی اللہ دی، رب تو سوا عالم الغیب کوئی نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوگا کہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کوئی ایہو جی خبراں دتیاں نے، کچھ ایہو جیاں آپ نے بشارتاں دتیاں نے جڑے ظاہری طور تے تجربے نال عقل نال بیان نہیں کیتیا جا سکدیاں اور نہ ہی دتیاں جا سکدیاں،
جدو ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ غیب صرف رب جانتا ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑیاں خبراں بیان فرمائیاں جڑیاں آپ نے مستقبل دیا یا ماضی دیا گلاں بیان کیتیاں نے پھر انہوں نے کی کہا جدو ساڈا عقیدہ بن گیا ہے کیونکہ اہل شرک جدوں غیر اللہ لئی علم غیب ثابت کرتے ہیں اس ویلے وہ جڑے دلائل دیندے نے یا او حضور دی پچھلیاں دسیاں ہوئیاں خبراں نے یا آئندہ جڑی آن والی حضور دیاں خبراں بیان کردہ نے بشارتہ احادیث وہ بیان کر کے آدھے ویکو حضور نے دسیا ہے اے حضور نے بیان کیتا ہے یہ غیب دان نہیں تو پھر حضور نے چیزاں کیوں بیان کیتیاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے عقل والے بندہ شعور والا بندہ سوچدا ہے بس تسی آندے ہو حضور غیب نہیں جان دے غیب صرف رب جاندا ہے رب تو علاوہ کو نہیں جاندا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنیاں ایسیاں نے جڑیاں خبراں بیان فرمائیاں ذرا توجہ کیجیے ذرا انہاں خبراں ذرا چلی ان حدیث ذرا چلیے کہ اس دا ذرا اسی کی پھر جواب دے آگے بس اسی بات نو چند منٹہ اندر سمجھا کے اجازت چاہاں گا میرے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مسجد نبوی آپ دے نال آپ دا نواسا 4 یا 5 سال دی عمر ہوئے آپ دا نواسا ہے آپ دا دوترا ہے نواسا سیدنا حسن رضی اللہ تعالی ہن تسی دسو پر روٹی شوٹی کھا لئی نے تو پھر بولو سیدنا حسن رضی اللہ بول کے ہوشیار ہو کے سیدنا حسن رضی اللہ جدو نام آوے نا اصحاب رسول دا آل رسول دا تے بے ساختہ ہی تڑپ کے توڑی زبان چوں خود بخود نکل جانا چاہیے رضی اللہ تعالی عنہ آخنا نہ پوے اخوا کے کہلاونا ایک ایڑا کمال ہے خود بخود توڑا ضمیر بولے دل بولے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی 4 یا 5 سال دی عمر ہے بچے نے چھوٹی عمر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی چ موجود ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اپنے بچے نو ہوئے فرمایا ان نبنی ھذا سید اے جڑا میرا بیٹا ہے یہ سردار بنے یہ کی بنے گا سردار بنے یعنی یہ عمر لمبی ہوئے جوان ہوئے گا یہ سردار بنے یہ ان دسو یہ تجربے نال دسیا جا سکتا عقل نال سوچ کے گل دسی جا سکتی کوئی بندہ اپنے بارے نہیں دس سکتا دوجے دے بارے کی دس سکتا بچہ ہے کتنا جیے گا کتنا زندہ رہے گا سردار بنے گا نہیں بنے گا کوئی بندہ نہیں دس سکتا لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دسیا ہے کہ اے جڑا میرا بیٹا ہے حسن ان ابنی ھذا سید یہ سردار ہے یہ سردار بنے وڈیری عمر ہوئے جوان ہوئے گا سردار ہوئے گا حکمران بنے گا سردار بنے گا یہ خبر آپ نے دی تھی دوسری خبر نال ہی فرمائی کہ جدوں یہ سردار بنے گا نا اس ویلے میری امت 2 دھڑیں تقسیم ہو جائے گی جدوں یہ سرداری تے آئے گا اس منصب تے آئے گا اس وقت میری امت 2 گروہاں 2 دھڑیں تقسیم ہو چکی ہوئے گی تے دونوں گروہ عظمت والے بھی ہون گے تے دونوں گروہ مومن بھی ہون گے تے دوئیں گروہ مسلمان بھی ہون گے دونوں گروہ عظمت والے بھی ہون گے دوئیں گروہ مسلمان بھی ہون گے مومن بھی ہون گے یہ 2 گروہ کیڑے سن یہ پھر ویکھ لو کہ حضور نے گل تجربے نہ نہیں دسی نہ یہ بندہ کوئی عام انسان کوئی عقل نہ تجربے نال انج دی گل کر سکتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ میری امت دے 2 دھڑے 2 گروہ بن جان تو میرا بیٹا اس وقت حسن سید ہوئے گا سردار ہوئے گا تو میری امت دے 2 دھڑے ہون گے تو 2 دھڑے مسلمان ہون گے حضور نے فیصلہ کر دیتا ہے 2 دھڑے مسلمان ہون گے
ہن کوئی بندہ اٹھ کے جج بن کے بہ جاوے تے کہے میں فیصلہ کرنا کہ علی پاک دا دھڑا کیسا ہے تے امیر معاویہ دا دھڑا کیسا ہے. حضور 1400 سال پہلے فرما گئے خبردار کوئی جج بنے میں محمد اعلان کرنا دوئے مسلمان ہیں, دونوں عظمت والے, دونوں مسلمان ہیں, دونوں اصحاب رسول ہیں, دونوں جنتی نے, دونوں ہی جنتی نے. ہن کوئی کہے کہ جج میں بڑھنا, فیصلہ میں کرنا, میں منصف ہاں, تو دسو تینوں منصف بنایا کیسے, تینوں جج علی سیٹ تے بنایا کیسے, بٹھایا کیسے؟ 1450 سال بعد تو آ کے بک بک کرے کہ میں فیصلہ کرنا علی پاک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا امیر معاویہ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. حضور نے جو فرمایا حضرت حسن دے بارے وہ گل ٹھیک نہیں کہ میرا بیٹا سردار بن سی. دو مسلمان درمیان جدوں دو گروہ بن جان گے, تقسیم ہو جان گے, اے میرا بیٹا دو مسلمانوں دے گروہاں دے درمیان صلح کروائے گا. یہ میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے, یہ دو مسلمانوں دے درمیان بولو کی کرائے گا, صلح کروائے گا. ہن تسی دسو یہ گل تجربے نال نہیں ہو سکتی, حضور نے دسیا تے پھر ایویں ہویا ہے, پھر اس طرح ہی ہویا ہے. دو دھڑے بنے, سیدنا امام حسن سردار بھی بنے, خلیفہ بھی بنے, دو دھڑے امت تقسیم بھی ہوئی. تو پھر سیدنا حسن نے جدو ویکھیا نا کہ امت تقسیم ہو چکی, تو جدو حضور نے فرما سی یہ سردار بن سی تو یہ صلح کرا سی, سیدنا حسن خود چل کے امیر معاویہ کول پہنچے, خود چل کے. لیکن آج لوگ پریشان ہیں امیر معاویہ تو دکھی ہے. دنیا کوئی یہو جا بے ایمان نہیں جدے دل وچ امیر معاویہ دی محبت ہو. ہر بے ایمان ناراض ہے, ہر بے ایمان پریشان ہے. یاد رکھ لو جدے ہوتے لکھیا جائے نا کہ نبی پاک دا صحابی ہے, اکھاں ادب نہ جھکا لیا کرو, سمجھو کہ جنت دا وارث ہے. صحابی جو ہو گیا بس, حضور نے جی ملاقات جو ہو گئی, صحابی رسول جو ہو گئے, لوگ دکھی نے. لیکن تسیں ذرا محبت اظہار کرنا ہے, اور میں کیا کرنا کہ کافروں پر حاویہ ہیں جی نہیں گال پڑھنی تو سانو بولنا پیڑا. 12 ہو گئے, وعدہ تہاڈا بھی پورا ہو گیا, تاریخ ہی پوری ہو گئی. ہن شروع ہو گئی 16. تو ہن اگاں میری نفلی عبادت ہے, جتنی میں کراں تے جتنی تسی کرے سو. ذرا پیار نال بولو, کافروں پر حاویہ. اتے آؤ جناب تشریف لاؤ نا استاد جی, پھر آ جانا تسی. 33 باری تسا کہنا کافروں پر حاویہ. اے تواڈے اجتماع وچ جیڑے گھر بچہ پیدا ہوئے نا تسا نام معاویہ رکھنا ہے. اللہ کرے سارے دے گھر بیٹھا ہوئے, کی خیال تے نا کی رکھنا ہے؟ ہاں معاویہ. کافروں پر حاویہ انج نہیں ہے, ان چھالا وے جو آمین دی چھالا ہوں دی. کافروں پر حاویہ. ہاتھ تو سا چکے ہونے انج سمجھو با تسی دیوانے ہو. سب تو زیادہ مظلوم اس وقت پاکستان ہے امیر معاویہ رضی اللہ. جتنی باس اس شخصیت تے ہوں دی ہے نا, انہوں آدھنے باسان ٹارگٹ, انہوں گالیاں دیو جتنیاں دے سکتے ہو, تاکہ جدوں صحابیت دیو تے گالیوں آتے زبان کھل جا سی, پھر صدیق تک پہنچ جان. اس واسطے پہریداریت تو شروع ہوں دی. ذرا مل کے کہو کھا کافروں پر حاویہ. ہکو زبان نال, ہکو طرز نال, کافروں پر حاویہ. معاویہ معاویہ. جاتی ہے نا دینا, کافروں پر حاویہ. دنیا کوئی کافر نہیں جڑا امیر معاویہ نال پیار کرے. نشانی ہے کافر ہوندہ ہی ہوئے جڑا امیر معاویہ نال پیار نہ کرے. او دے ناک انجے ہی ہوندہ ہے جو میں تو آڈا ہے, متھا بھی انجے ہی ہوندہ ہے, 2 اکھا ہوندی ہیں, ہونٹ بھی انجے ہی ہوندہ ہے, 32 دند ہوندہ ہے, تھوڑا جے شکل دا بھیڑا ہوندہ ہے. تے باقی بالکل انجے لگتا ہے با یہ بندہ ہے, لیکن ہوندہ او بیمان ہے. کافروں پر حاویہ. اتنا جم کے کہو کہ توڑا اندروں ایک نہ ضرب لگے, کافروں پر حاویہ.
معاویہ کے گھر جا رہا ہے امام حسن، کوفہ سے چلے شام جا رہا ہے امام حسن صلح کے لیے، امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے لیے جا رہا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ، تے سارے خارجی پریشان بیٹھے کہ معاویہ کے ساتھ صلح کے لیے امام حسن جا رہا ہے۔ معاویہ سے صلح واسطے سیدنا علی خاندان رسول نے بڑی قربانی دی تھی۔ خارجیہ نے کیڑا فتوی ہے جڑا اہل بیت تے نہیں لایا، بہت پریشان سن، لیکن امام حسن جا رہا ہے اور پریشان پتہ کون ہے؟ کافروں پر حاویہ۔ تسی تھوڑا جا نیڑے آ جاؤ، تلوکرا والے وچوں ویندے پین، انہوں نے جان دیو، اللہ تعالیٰ انہوں خیر نہ لے جائے۔ آمین کہو شاباش، اچھے آمین، اللہ انہوں خیر نہ لے جائے۔ جیڑا پنڈ یا جیڑی بستی یا جیڑی جماعت جلسے دے وچکار ونجے نا، او دے جلسے کدے بھی نہ گیا کرو۔ ہاں یہ پکی ایک عادت بنا لو، ذہن بنا لو۔ جیڑا نیوندرا پان آوے نا، ایک ہوندہ نیوندرا، جلسہ لے نیوندرا ہوندہ ہے، حافظ دین محمد اللہ ان دی قبر تے رحمتہ فرمائے، تریوی چاکالے فرماندہ ہے بھائی نیوندرا ہوندہ ہے، شادی دے ویندے ہونا نیوندرا 500 پاؤں اگلی بارے 700 پاؤں ہوندہ ہے، ساڑھے جلسے تے آیا تے تواڈے تے بھی آونا ہے، ساڑھے تے بھی آوے۔ یہ نیوندرا جیڑا پان آوے نا بس دیوے تے کئی بار بار ہوندے نا مصروف جڑے ہوندے، وہ بار بار آگے 500 روپیہ دے دیں تے میرا نام لکھوا چھوڑی تے میں آ نہ سکدا، یہ او نیوندرا ہوندہ ہے۔ لہذا جیڑا جاوے لکھ لیا کرو، آئندہ جدوں جلسہ شروع ہونے لگے نا تو اس لگے اٹھو پئی سارے مٹھے ٹوانا لے چلیے، تاکہ پتہ لگے با کسی دے جلسے جو اٹھ کے وین لگ کنی تکلیف ہوندی، یہ روحانی تکلیف ہوندی ہے۔ ہن توجہ تواڈی میرے آل، تو ناراض نہیں ہو رہے، ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے؟ میں تو لوگ رن کر رہا ہوں، اپنے کہہ رہا تو ہم تو کہہ ہی نہیں رہے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، یہ دو مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کرائے۔ ہن امام حسن امیر معاویہ وال جا رہا ہے، اہل بیت امیر معاویہ وال جا رہے ہیں، پریشان کون نے؟ کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، خارجیوں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ۔ تسی دسو با حضور نے جو فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، غیب دی خبر ہے، میرا بیٹا کہاں دو جماعتوں درمیان صلح کروائے، خبر غیب دی ہے، دسی حضور نے۔ تے عالم الغیب کون ہے؟ اچھی بولو، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ۔ ایک اور حدیث، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیبر چلے، آپ نے شام دے وقت فرمایا میرے صحابہ کل اے جھنڈا میں ایک بندے نو دیاں گا، ایک ہستی اور شخصیت نو میں کل جھنڈا دیاں گا، تے جنہوں جھنڈا دیاں گا نا اللہ او دے ہتھوں فتح دے گا، تے جس نو میں دیاں گا نا جھنڈا، اس دی شان ہوئے گی کہ او اللہ اور او دے رسول نال محبت کردہ ہوئے گا، اللہ نال بھی محبت کردہ ہوئے گا تے رسول اللہ نال بھی محبت کردہ۔ اور اگلی شان کی فرما جنہوں میں جھنڈا دیاں گا اس دے نال اللہ بھی اور او دا رسول بھی محبت کردہ ہوئے گا۔ اے گل تے ہو سکتی ہے کہ میں اپنے بارے کہاں کہ میرے دل اللہ دی محبت ہے، رسول اللہ دی محبت ہے، تسی کہہ سکتے ہو پا میرے دل اللہ دی محبت ہے، رسول اللہ دی محبت ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے کہہ سکتے، دوجے بارے بھی بندہ حسن ظن رکھدا ہے، او دا عمال دیکھ کے، کردار دیکھ کے، سیرت دیکھ کے، نماز دیکھ کے، روزہ دیکھ کے، عبادات دیکھ کے کہ بندہ اللہ او دے رسول اللہ محبت کردا ہے۔ لیکن اے گل یقینی نہیں کیتی جا سکتی تجربے نال یا مہارت نال یا عقل نال کہ اللہ بھی عرش تے اس بندے نال محبت کردا ہے، یعنی کیتی جا سکتی۔ تے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ بارے حدیث ہے تے ہے صحیح البخاری
کہ کل میں جھنڈا دیا گا اس شخص نو جتنا اللہ پیار کر صحابہ کرام فرماتے ہیں اسی ساری رات نہ جاگ دے رہے سوچ دے رہے تو سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سوتا نہیں ساری رات دعا کرتا رہا قبلہ رخ ہو کے دعا کرتا رہا کہ یا اللہ سویرے میں ہوا اے گل نہیں کہ میں نے کوئی عہدہ چاہیے یا منصب چاہیے یا سیٹ چاہیے یا کرسی چاہیے ایتھے تے کرسی واتے سارا کچھ بندے کر دیں گولی نہ لگے تاں بھی آدھن گولی لگ گئی پتہ ہے نا تو گولی نہ لگے تو بندہ آدھا گولی میں نوں لگ گئی لگے سجے پاسے تے آدھا میں نے کھبے پاسے لگی پچھو کوئی آکے با کھبے پاسے بھی تا آدھا دوہاں پاسے لگی کوئی بندہ آکے پیرن دے تھلو لگی ہو سکے میں کھلوتا تو ہوتا اس لیکن گولی تھلو لگی تے ہون میں پٹی بنوانی ہے کہ تھوں کینسر اسپتال تو یہ پہلا کینسر اسپتال ہے جیتے ہڈیاں بھی جڑ دیا دعا کرو پیرنی نو تے مرید نو اللہ دعا نو اکٹھا کدے لے جائے ساڑی جان چھڑا دے آمین کہو ماشاءاللہ من پتہ ہے بچ کہیں بیٹھے کہیں دیوانے ہاں جڑے بلالی قوم ہے نا یہ چھوٹے چھوٹے یہ بہتے پریشان ہوں دے دعا کرو اللہ دعا نو لے جائے پیرنی نو بھی لے جائے تھے اللہ مرید نو بھی لے جائے دعا نو اللہ لے جائے جی میں لے آیا اللہ ہمیں لے جائے تو دعا کیتا کرو بھئی اللہ سے ایک باری غلطی کیتی ہے دوبارہ تیری ذات دی قسم غلطی نہ کر سا ایک باری ساڑی توبہ قبول کر دوبارہ نہ کر سا نظر نہ آون دوئے میاں بیوی اچھی کہو آمین کہو ماشاء ایڈی پیرنی گہری ہے کہ انہیں جا کے باب فرید دربار تے چنگے بلے مرد نو جا کے چکا دیتا جو کہتے کر سجدہ تو نیازی بڑھنا سجدہ کرنا تھے پہلے قبر تے چکایا سا ایڈی وڈی پیرنی ہے چلو پہلے صرف دھوندے آئے یہ سوچدے چی پہ گیا ہے اللہ سارے نو ہدایت نصیب فرمائے کچھ گلہ توڑی سمجھ دیچ نہیں آنی چلو میرے حال توجہ فرماؤ کل میں جھنڈا اس ہستی شخصیت نو جیاں گا جدنا اللہ اور او دا رسول محبت کر دے سیدنا عمر فرماتا میں ساری رات دعا کر رہی یا اللہ میں ہوا اللہ نال میں محبت کرنا رسول اللہ میں اللہ ساڑا محبت کر دے یا نہیں گارنٹی تے ہو جائے نا زمانہ تے لب جائے نا یقین کامل تے ہو جائے نا خبر تے مل جائے نا فرماتے نے میں بھی دعا کر سویر ہوئی حضور نے فرما علی پاک تھے علی ابن ابی طالب کہتے نے فرمایا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے اکھا نو تکلیف اگے نہ ہی ہوئی آج کیوں ہوئی اللہ دی حکمت ویکھو اللہ نے جھنڈا دے وامنائی تے فتح کرواوڑائی پہلے بیمار کیتا تاکہ دنیا نے پتا چلے کہ مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا پہلے علی نے بیمار کیتا ہے بیمار ہوئے پھر حضور کو لائے حضور نے بلایا آپ نے لعاب لایا اکھا نو اللہ نے شفا بخش تے اس ویلے تو مشہور ہے کرم اللہ وجہ علی دے چہرے تے کرم کیتا کیس یہ شکر کرو جی یہ نہ مشہور کیتا ہے صحیح حدیث ہی تے کوئی نہیں لیکن چلو مشہور ہو گیا کرم اللہ وجہ کہ اللہ نے علی دے چہرے تے کرم کیتا شکر کرو کہ نہ اے مشہور کیتا ہے کہ علی دے چہرے تے کرم کس دا ہے اللہ دا وقت یہ بھی کہہ سکتے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ بھی تو کہہ سکتے سن کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے لیکن انہاں کی فرمایا ہے کرم اللہ وجہ کہ علی کے چہرے پر کرم کس کا اے جیسے یعنی ہر حال اچ کرم کس دا ہوتا ہے یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کہ بات اب تک بنی ہوئی اللہ کا کرم فرمایا علی پاک کے ساتھ اللہ محبت کردہ ہے یہ بات تجربے نال دسی نہیں جا سکتی تیسری حدیث وال اشارہ کر یہ بھی اہل بیت دے بارے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار نے آخری ایام نے زندگی دے تے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ الزہرا لو بلاؤ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا فاطمہ نے اشارہ کیتا ذرا میرے نیڑے ہو فاطمہ الزہرا نیڑے ہوئی ہیں سر پاک نو نیواں کیتا حضور دے کول آئیاں تے آپ نے کچھ کن وچ گل کہی تے فاطمہ رو پئی فاطمہ رو پئی جدو روئیاں نا تے آپ نے پھر اشارہ کیا
تے آپ نیویاں ہوئی تے آپ نے کوئی کان وچ گل کہی تے فاطمہ خوش ہو گئی ہس پئی ہن کیڑی گل ہے کان جڑی حضور فرما رہے جدوں یہ گل ہو گئی تے پیچھے ہٹیاں تے حضرت امی عائشہ پوچھ دیا کہ پہلے ہس رہی سو رو رہی سو پھر ہس رہی سو گل حضور نے کی تھی سیدہ نے فرمایا کہ حضور دا راز ہے میں کو نہیں دسنا فرمایا اچھا ٹھیک ہے نہ بیان کرو جدوں حضور دنیا تو چلے گئے تو ایک دن پھر سیدہ عائشہ نے پوچھا بہو گل تواڈے کولوں اس ویلے پوچھیا تو کہ حضور دی خاص بات ہے ہن دس سکدی ہو کہ ہن بھی نہیں دسنی فرما پوچھ لو دس دی نہیں میں نے حضور نے فرمایا فاطمہ تیری میرے جدائی دا وقت آ گئے تے میں رو پہ اس وجہ تو نہیں روئی کہ حضور جا رہے ہیں توجہ میں حضور تے موت آ رہی موت تو نہیں روئی روئی اس تو ساں کہ حضور نال جدائی ہو رہی موت دا کوئی غم نہیں ہوتا مومن نو مرنا تے ہے ہی ہے تیار رہنا چاہیے آج آ جائے کل آ جائے پوری طرح تیار رہنا ہر ویلے تیار رہنا چاہیے کوئی پتہ نہیں کیڑ ویلے کال آ جائے با آ جاؤ جناب بندے تیار رہنا چاہیے ہر وقت کیونکہ ملاقات اللہ دی ہونی اللہ دی ملاقات وقت تیار رہنا چاہیے تے بندے نو سامان پورا باندھ کے رکھنا چاہیے ہاں کس ویلے بھی آ سکتی ہے ایویں داڑھی چھڑی نہ منایا کرو کس ویلے بھی بلاوا آ سکتا ہے اس منہ نال کتے جانا نہ پایا جائے اس ویلے تیار رہنا چاہیے شکل صورت سیرت کردار سارا معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے جی اج بلا لیا نا اسی اج بھی جان نو تیار اللہ دے فیصلے تے راضی ہیں خوش اس واسطے ہر ویلے تیار فرمایا میں رو پئی جدوں حضور دی جدائی دا میں سنی تے پھر خوش کیوں ہوئی فرمایا فاطمہ نہ رو تیری میری سب تو پہلے اہل بیت جو تیری میری ملاقات ہوئے گی جدو میں ملاقات دا سنا تے خوش ہو گئی دا مطلب ہے موت تے نہیں روئیاں جدائی تے روئیاں موت تے روانا تے پھر اے حسن علی بات نہیں سی پھر اپنی موت دی بات آئی ہے نا بس تیری میری ملاقات جلدی ہو یعنی تم بھی فوت ہو جائیں گی اہل بیت جو جلد یہ موت تو رونیاں تے ایتھے بھی رونیاں تے کیوں مسکرائیاں نے کیوں خوش ہوئیاں نے کہ پچھو جدائی تو روئیاں تے ہن مصطفیٰ دی ملاقات تے روئیاں خوش ہوئیاں کہ حضور نہ ملاقات ہو سی اے یہ اصل طلب سی یہ میں حدیث ہی چاہندہ ہے نا ساری ازواج مطہرات اہل بیت ایک چوتھی حدیث سن لو پھر بات نو شروع کرنے ہیں انشاءاللہ ساری ازواج حضور کو لے کٹھی ہو کے آئیں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت تے آنی ہی آنی ہے نا تے سواس ہے گل توڑ کو پوچھنی ہے فرما پوچھو سوال کیوں جائے صحابہ دے اہل بیت دے ہوں دے آئے یا رسول اللہ ساڑھے جو سب تو پہلے توڑی ملاقات کس دی ہوئے گی ساڑھے وچوں تو انہوں کیڑا سب تو پہلے توڑی بیوی آکے ملے گی اے گل تے دسو حضور نے فرمایا جدے ہاتھ لمبے ہونگے تو آڑے جو جدے ہاتھ لمبے ہونگے نا او من سب تو پہلے ملے حضور دنیا تو چلے گئے تو بی بی ایک دڑے کہنے لگی ہیں حضور فرمایا جدے ہاتھ لمبے پہلے اس نے مرنا ہے او دی میری ملاقات ہونی ہے آؤ ذرا دھاگا لے کے ہاتھ تے نہ پی وہ ہاتھ ناپن لگ کیسا تھا حدیث پہ ایمان ہاتھ ناپ رہی ہیں نے تو جنہوں ہاتھ ناپن لگی تھے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نا انہوں نے ہاتھ لمبے سن باقی ہیں چھوٹے سن او دے نالو ہن ساری انتظار کر رہی ہیں با مرنا تے موت آنی ہے کس تے سودا اللہ دا امر وے کو زینب فوت ہوگی جدو سیدہ زینب فوت ہوئی ہیں ہن ازواج مطہرات سوچ رہی ہیں اسی تے حضور تے فرما کے سن جے دے ہاتھ لمبے ہون گے او فوت ہوئے گی سب تو پہلی او دی میری ملاقات ہوئی اے تے فوت تے زینب ہوگی فرمائے اس دن سن سمجھ آئی حدیث تھی کہ حضور تو مراد اے ہاتھاں دی لمبائی نائی اس تو مراد اللہ دی راہ صدقہ کرن دی عادت آئی کہ جے دے ہاتھ کھلے اوڑ گئے تسی بھی آندے ہو نا جڑا صدقہ خیرات کریں ہوئے اے دے ہاتھ بڑا کھلا ہاتھ ہے اے دے بڑا ہاتھ کھلا ہے تو جڑا نہ دیندہ ہوئے کوئی شے اے دے ہاتھ بڑا اے دا مطلب ہے وہی معنی ہے نا اسے حدیث پاک دا فرما اس ویلے سن پتہ چلے ہن حضور نے دسیا ہے کہ تواڈے وچوں سب تو پہلے وہ فوت ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہوں یہ بات تجربے سے نہیں ہو سکتی
تجربے نال نہیں ہو سکتا، مہارت نال نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا سب تو پہلے فاطمہ فوت ہوئے گی، تم مینوں ملیں گی آ کے، یہ گل تجربے نال نہیں ہو سکتی۔ تو پھر حضور غیب بھی نہیں جانتے، تو حضور نے پھر دسیا کیویں؟ اس مسئلے نو حل کرنے ایک حدیث دی روشنی میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود نے، صحیح مسند احمد دی حدیث۔ آپ دے کول لوگ آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تواڈے کولوں ایک سوال کرنا۔ فرمایا دسو۔ کہنے لگے اس زمین تے سب تو بری اور گندی جگہ کیڑی؟ سان تسی یہ دسو۔ سوال کر رہے ہیں لوگ کدے کولوں؟ نبی علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام نے جواب اس کی فرمایا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ سب تو پہلے تیری میری ملاقات ہوگی فاطمہ الزہرا۔ یہ فرما رہے ہیں کل میں جھنڈا انہوں دیں گا جدی ہاتھ اللہ فتح دے گا تو ادھر رب محبت کردا ہے۔ ادھر فرما رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ بیوی، یوں میں سے پہلی بیوی میری فوت ہوگی۔ ادھر فرما رہے ہیں یہ میرا بیٹا سید سردار ہے، تو یہ مسلمان یہ دو جماعتیں صلح کروائے۔ آج حضور کو لوگ سوال ہویا ہے کہ سارے تو گندی اور بری جگہ کیڑی ہے؟ حضور فرماتے ہیں لا ادری، میرے علم وچ کوئی نہیں۔ کہنے لگا اچھا جی تواڈے علم وچ نہیں، تو پھر آپ نے فرمایا تساں سوال کیتا ہے میرے علم وچ کوئی نہیں، تے تسی مطمئن رہو میں جبریل کو پوچھا۔ توجہ ہے، یہ حدیث ہے اور اس کو ماننے والے اہل حدیث، یہ مسلک ہے، یہ منہج ہے، یہ ہمارا امام، یہ ہمارے مرشد۔ فرمایا میرے علم وچ نہیں، میں جبریل آسی تے پوچھا۔ جبریل آ گئے، وہی لے کے جدو جبریل آئے جان لگے تھے، حضور نے فرمایا جبریل ایک سوال میرے کو کیتا گیا ہے، وہ دا جواب دیسی جاؤ۔ فرمایا دسو جی۔ فرمایا میرے کو پوچھا گیا ہے بس سب تو زمین تے بری جگہ کیڑی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے علم وچ کوئی، میرے علم وچ بھی کوئی۔ فرمایا پھر وہ تو پوچھ دے پہن، تو میں تو گیا بس جبریل آسی تے دساں۔ فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، میں رب کو پوچھا، میں کہتے کو پوچھا، بس ساری حدیثوں کا یہی جواب ہے، میں رب کو پوچھا گا۔ جبریل رب سے ہم کلام۔ جبریل نے پوچھا یا اللہ تیرا نبی پوچھ رہا تھا کہ سب سے بری جگہ زمین پہ کون سی ہے؟ فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب کو جا کے بتلا دو کہ بازار، سب تو بری جگہ بازار ہے۔ کیوں؟ سب تو زیادہ جھوٹ بازار ہے، جو سب تو زیادہ جھوٹ کی قسمہ بازار ہے، جو سب تو زیادہ خیانت بازار ہے، سب تو زیادہ ملاوٹ بازار ہے، میں سب تو بری جگہ بازار ہے۔ یہ جا کے داست ساری احادیث کا یہی جواب۔ حضور پر جبریل نے کس سے پوچھا؟ اللہ سے۔ لے آؤ ساری کتابیں، فقہ کی ساری کتابیں لاؤ، کسی ایک میں یہ سند کا معیار دکھا دو۔ امام ابو حنیفہ یوں فرماتے ہیں، امام ظفر یوں فرماتے ہیں، قاضی ابو یوسف یوں فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ یوں فرماتے ہیں، ہمارے بزرگوں نے یوں کہا۔ وہ تجربے ہیں، وہ عقل ہے، وہ تجربے ہیں، وہ قیاس ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ جس کی ہر بات حق اور ٹھیک ہے وہ تجربے سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی وحی سے بولتے۔ غیب کون جانتا ہے؟ پھر حضور کیوں دستے ہیں غیب کی خبرہ؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی نال نہیں بول دے، کدی مرضی نال؟
ذرا مل کے کہو کہ مرضی نال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولتے ہیں اپنی مرضی نال امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، امام جعفر صادق، امام نقی تقی، موسیٰ کاظم، حسن عسکری، تمام ائمہ کرام جدوں بھی بولتے ہیں اپنی مرضی نال، جو لکھ دینے اپنی مرضی نال، جو لکھوان دینے اپنی مرضی نال، اکو ہستی ہے جدوں بولتے ہیں اللہ دی مرضی نال۔ کون نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوئے گا، ہر گروہ وہ دے امام دے نام سے بلایا جائے گا، ہر گروہ اس کے امام کے نام پہ۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اس کے اعمال کے ساتھ، اعمال نامے کے ساتھ بلایا جائے گا۔ دوسرا معنی بعد مفسرین نے یہ کیا ہے کہ ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا، ہر گروہ آواز آئے گی حنفیو آجو، شافعیو تسی آجو، مالکیو تسی آجو، حنبلیو تسی آجو، تے جعفریو تسی آجو۔ پھر ساڑھی واری جدو آنی ہے نہ رب آگنا ہے دسو بسان کہہ دے نام تے بلانا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا، آج کی بات تو نہیں، کتنے سو سال پہلے امام ابن کثیر نے 15ویں پارے دی اس آیت دی روشنی نیچے لکھا ہے کہ اہل حدیث یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ کو اس کے امام کے نام پہ بلایا جائے گا۔ اس آیت کے تحت امام ابن کثیر نے کتنے سو سال پہلے لکھا، فرمایا حدیثو تمہارا یہ شرف ہے، قیامت والدن توہان آواز آئے گی تو محمد مصطفیٰ کے نام پہ آئے گی کہ تہاڈا ہور امام ہے ہی کوئی۔ سانو آواز آنی کہ دے نام تے کسی اور دے نام دے آواز آئی تو کان بھی چوکنے کو نہیں، اسا جانا بھی کوئی نہیں، کوئی بلاندہ بھی رہتا کو نہیں جانا۔ اگر کوئی سن کہے حنفیو آ جاؤ اسا جانا، سوال ہی پیدا ہلنا ہی نہیں۔ اسان کہے کہ ہم شافعیو آ جاؤ، مالکیو ملیو، اسان پتہ ہی نہیں، اسا جانا ہی نہیں۔ جدو سنوں نہ کہنا ہے نا با آ جاؤ اہل حدیثو، حضور والے، حدیث والے، پھر اسا جانا ہے۔ بندے کئی خوش ہوندے ہیں، بس تہاڈا تے امام ہی کوئی نہیں، میں آنا بس ساڑھے امام کو نہیں، تساں جانے، تساں پھر کیا مطلب کدے نال جا سو؟ میں کہ ساڑھی ٹینشن تسی کیوں لیندے ہو؟ کم معاملہ ساڑھا ہے، جانا اساں ہے، ٹینشن انہاں نے پئی، بس تسی کدے نال کیا مطلب جاؤ گے؟ میں کہ تسی آپ دسو بس تسی کدے نال جاؤ گے؟ جنہاں سے امام حنیفہ نال جانا تو میں جاؤ، 7 باری جاؤ، 100 باری جاؤ، 7 بسم اللہ جاؤ، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ تو تسی جنہاں سے امام شافعی نال جانا میں تسی بھی جاؤ، تو مالکیوں میں تسی بھی جاؤ، عملیوں تسی بھی جاؤ، بیڑے خوش ہو کے چھلانگا مارو، جاؤ۔ اسا نہیں جے جانا، اسا پتہ کدو جانا ہے۔ تو میں کہ جدو سارے ٹر جان گے نا، اے نہیں پتہ کدے کدے، جدو سارے ٹر جان گے آواز آئے گی آ جاؤ، سارے ٹر جان گے اپنے امام دے نام دے، اسا ہی پھر رہ جانا، پھر اسا ہی رہ جانا۔ پھر آپ نے کہنا ہے آ جاؤ، یا اللہ اسا کدے نال آنا ہے؟ ساڑھا تے محمد مصطفیٰ تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں، تے رسول اللہ نے فرمانا ہے آ جاؤ، تہاڈا میرے سوا کوئی نہیں، تے میرا تہاڈے سوا کوئی نہیں، آ جاؤ چلو جنت دے اندر۔ تے میں کہا پھر تسی جاؤ گے اپنے امام نال جانے جی، تے میں کہا پھر دروازہ کھڑکڑاؤ جنت دا، جنت جا کے امام دروازہ کھڑکان جی کون؟ امام صاحب کتوں آئے ہو؟ کوفے تو۔ نال کون ہے؟ افغانی، دسو جنہاں نے اسلام آباد کو نہیں بڑھن دیتا، افغانی، ہندوستانی، بنگالی۔ آواز آنی کون؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توڑے نال کون؟ فرمایا میری امت، میرے منن والے، میری امت۔ آواز آئے گی، حضور فرماتے نے دروازہ جنت کھلے گا، تے دربان کہے گا محبوب جی جدوں دی جنت بنائی گئی، جدوں دی جنت بنائی گئی ادوں دا میں اس مقام تے کھڑا ساں، تے رب نے کیا سی اے دربان جنت کھڑا ہو جا، 100 باری آوازان نہیں ہو دروازہ کھولنا جب تک محمد نہ آئے، دروازہ کھلنا ہی نہیں۔ اہل حدیث دے امام نے جانا ہے تاں دروازہ کھلنا ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، میرے مصطفیٰ جو فرماتے نے بولو کی دی وحی دے نال، اللہ دی وحی نہ وحی تو بغیر بول دے نہیں، جڑا وحی تو بغیر نہ بولے او دی بات اندر خطا نہیں ہو سکتی، غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہر او ہستی اور شخصیت جڑی اپنی مرضی نال بول دے او دی بات اندر تاریر اندر تقریر اندر غلطی بھی ہو سکتی ہے، غلطیاں ہیں نے، غلطیاں ہوئیاں نے، جنہاں دی بات ہر بات غلطی تو پاک سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کچھ حضور فرمانے لکھی جا رہے ہیں، صحابہ کرام وچوں بعض ساتھیوں نے کہا ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رسول اللہ بشر نے، ہر گل نہ لکھیا کر، حضور کو پوچھ لیا کر کیڑی گل لکھنی تے کیڑی نہیں۔ حضور بشر نے، خوشی چ بھی ہوندے نے، غم چ بھی ہوندے نے، دکھ چ بھی ہوندے نے، جلال چ بھی ہوندے نے، تے ہر گل نہیں لکھ لئی۔ کہنے گل تے تہاڈی ٹھیک ہے، لکھنا چھڈ گئے
تے نبی علیہ السلام نے چند دن بعد پوچھا ہے عبداللہ آج کل میری تو حدیث نہیں لکھ رہا، میری آج کل تو حدیث لکھ نہیں رہا، خیر تو ہے میرے ملفوظات میری حدیث تو لکھ نہیں رہا، جڑا ان تو بندہ کہے حدیثاں بعد ہی لکھیاں گئی یار، یہ تو 200 سال 400 سال بعد ہی لکھیاں گئی حدیثاں، سمجھو جھوٹ بول دے۔ حضور فرما دے میری حدیث تو لکھ نہیں رہا، قرآن بھی مصطفیٰ نے لکھوایا، احادیث بھی مصطفیٰ نے لکھائی، جو صحابہ تھے وہ کاتبین وہی تھے، وہی قرآن کی صورت میں ہے، وہی حدیث کی صورت میں ہے، قرآن بھی صحابہ لکھتے رہے، احادیث بھی مصطفیٰ کے صحابہ لکھتے رہے، قرآن بھی محفوظ ہے، حدیث بھی محفوظ ہے، قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث منزل من اللہ ہے، قرآن لا ریب فیہ ہے، حدیث لا ریب فیہ ہے، قرآن کا محافظ اللہ ہے، حدیث کا محافظ اللہ ہے، قرآن حفاظ کے سینوں کے ذریعے محفوظ رہے گا، حدیث پیغمبر کی اہل حدیث کے عمل کے ذریعے محفوظ رہے گا۔ ایک ایک حدیث محفوظ ہے اور محفوظ رہے گی، اور انشاءاللہ اہل حدیث دی عمل نال محفوظ رہے گا۔ میں کدے کدے سوچنا اہل حدیث مسجد جاؤ نا تے فجر دیاں سنتا پڑھ کے تھوڑا جا لیٹ دے، این بندہ لیٹ جاندہ ہے سنتا پڑھ کے، یہ ہن آج کل نویں نسل جیڑی ہے چھڑ دی جا رہی، پرانے بزرگ سنت پڑھ کے نا فجر دیاں 2 تے نال ہی لیٹ کے پھر اٹھ پیندن۔ تو میں کدے کدے اس حدیث تے سوچنا واہ کمال اہل حدیث ہے جو محبوب کی ایک ادا کو بھی 1400 سال مٹنے نہیں دیا۔ سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، ہاں جس ویلے صلاح بنی دسیا ہے، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور فجر دیاں سنتا پڑھ کے لیٹ جاندے سن، تے یہ آج تک سنت محفوظ ہے، زندہ ہے، اگر اہل حدیث نہ ہوں تو یہ سنت مٹ گئی ہوتی، آج تک یہ سنت محفوظ ہے، اور انشاءاللہ جب تک اہل حدیث ہے تو انشاءاللہ اہل حدیث بھی ہیں، جب تک اہل حدیث ہے ایک ایک حدیث محفوظ رہے گی۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے تو حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ دے اندر نبی علیہ السلام جرابوں پر مسا کرتے سن، جرابوں پر مسا، کپڑے دی جرابوں پر مسا، اونی جرابوں پر مسا، ایک چمڑے دا موزہ ہوندہ ہے، ایک جراب ہوندی ہے جرابوں پر مسا۔ اگر اہل حدیث نہ ہوتے بتلاؤ کون رب کی زمین پہ جرابوں پہ مسا کرتا؟ سارے پاکستان اندر ایک گروہی اہل حدیث ہے جو جرابت مسا کرنا ہے۔ اہل حدیث کے وجود کے ساتھ حدیث قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قیامت تک دین محفوظ رہے گا تے محفوظ رہے گا۔ ذریعہ کون بن گیا؟ اہل حدیث۔ قیامت تک ذریعہ اہل حدیث نے جو آج تک حدیث سنبھال کے بیٹھے۔ اگر ہم نہ ہوتے، اگر اہل حدیث نہ ہوتے، میں کدے کدے کیا کرنا لوگوں سوچا کرنا، اہل حدیث نہ ہوتے بتاؤ دوہری اذان کون کہتا؟ مٹ گئی ہوتی حدیث، لیکن آج تک یہ حدیث محفوظ ہے۔ ہم دوہری اذان کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث محفوظ رہے۔ اگر ہم نہ ہوتے اقاری اقامت کون آندہ؟ جاؤ گا کسی مسجد اندر کوئی ساڑھا مسلمان ساتھی بریلوی ہوئے دیوبندی ہوئے کوئی مسلمان بھائی ساڑھی مسجد آ جاوے، پہلی صف اندر کھلو جاوے تے دوہری اقامت کہوے اسی جماعت کرانو تیار، اسی جماعت کرا دیں۔ اینی کہوں تکبیر کے بریلوی آکھی یا دیوبندی آکھی، انہیں دوہری آکھی، جیڑی آکھی اسی جماعت کرا دیں گے۔ پورے مٹھا ٹوانا اندر، پورے تحصیل اندر، پورے ضلع اندر کوئی ایک مسجد بتاؤ جتھے میں جاواں تے قامت آکھاں کاری تے کوئی حنفی امام جماعت کرا کے بکھاوے، مر جائے گا جماعت نہیں کروائے گا تو کہے گا تو چھوڑ تو دوری کہہ تے تاں جماعت کرائے گا۔ یہ مطلب ہے ہم نہ ہوتے تو حدیث بخاری یہ مٹ گئی ہوتی۔ ان اس وجود کے ساتھ حدیث محفوظ ہے اور انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رمضان دے مہینے اندر سحری دے وقت مسجدہ جنا سیرن وجدہ ہوٹر وجدی پورا پنڈ جاگ جاتا یا ڈھول کھڑک دے پورا پنڈ جاگ دے، یہ شہر جنا ٹین کھڑکانے دے ڈھول کھڑکانے سارے جاگ جاندے، ہوٹر بجاندے سارے جاگ جاندے، ہوٹر وجدہ روے پورا پنڈ خوش، ڈھول وجدہ روے پورا پنڈ خوش، ٹین کھڑکدا روے سارا پنڈ خوش ہے، جی سحری دی اذان آوے پورا پنڈ ناراض ہے۔
یہ اذان کیوں دیتی؟ اذان کیوں دیتی؟ میں کہا حدیث ہے سینہ بلال اذان دین دے سن حضور نے فرمایا کھاؤ پیو یہ سحری اندر وقت اذان دین ہے بیت اللہ بھی ہوندی ہے مسجد نبوی بھی ہوندی ہے ایتھے بھی ہوندی ہے فرمایا سحری اندر اذان اہل حدیث دا شعار ہے اہل حدیث اذان دین ہے اہل حدیث مساجد دی پہچان ہے تہجد دی اذان ہوندی ہے سحری دی اذان ہوندی ہے تہجد دی اذان ہوندی ہے اگر ہم نہ ہوتے تو یہ حدیث مٹ گئی ہوتی حدیث محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت رہے گی امام اہل حدیث جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین آج تک محفوظ رکھے ہوئے اہل حدیث نے محفوظ رکھے ہوئے ہے حضور دے نام نال جڑے ہوئے حضور دی ذات نال جڑے ہوئے حضور دی حدیث نال جڑے ہوئے آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص جی محبوب جی آج کل تو میری حدیث نہیں لکھ رہے ہیں فرمایا محبوب جی من ساتھیوں نے مشورہ دیتا ہے حضور بشر نے ہر گل نہیں لکھنی چاہیے دی پوچھ لیا کر لکھن والی ہے یا نہیں فرمایا عبداللہ تنو جنہ کیا ہے میں بشر ہوں او دیتے کوئی شک نہیں لیکن میرا مقام کیے میرا شان کیے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ ہاں میں بشر لیکن میرے ول وہی آندی ہے قل سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول میں بشر بھی ہاں رسول بھی ہاں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ میں بشر بھی ہاں رسول بھی ہاں میں بشر بھی ہاں معصوم بھی ہاں بشر بھی ہاں پاک بھی ہاں بشر بھی ہاں میں اللہ دا رسول بھی ہاں میں جو گوان لکھ اے عبداللہ میں جو گوان لکھ اللہ دی قسم جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے میری زبان تو سوائے حق دے کچھ نکل دائی نہیں جو نکل دے حق کیوں فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَا حدیث سنو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حنین وال گرے حنین تو واپس مکہ مکرمہ اندر آئے جنہوں بیت المکہ شہری داخل ہونے لگے باہر مشرقین دے بچے کفار دے بچے چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں جنہوں حضور کولوں دی گزرے صحابہ کول دی گزرے تے بچے مزاق اندر کہ حضور جا رہے ہیں صحابہ جا رہے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے نا کہنے لگے وہ جا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے نال اندر بلال جا رہے ہیں اور بلال اینج نا بیت اللہ دے چاڑ کے اینج ادان دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اذان بلال دی نقل اتاری قریش دے کفار دے بچے آنے کیڑا دور آئی کافران دے بچے اذان دی نقل اتار دے آئے ہون مسلمانان دے بچے کافران دی نقل اتاری فرد ہے کافران دے بچے بھی اذان بلالی کی نقل اتارتے تھے وہ بھی ان کی زبانوں پہ اذان چڑھی ہوئی تھی کاش ہمارے بچے بھی اذانوں کو دیں اذان سیکھیں اذان سے محبت کریں اذان سے پیار کریں جنہوں ایک بچے نے مزاق کی اذان دیتی پھر دوجے دیتی پھر تیجے دیتی حضور رک گئے کافران دا بچے ہوئے اسی زبان چو اذان دے الفاظ آئے حضور رک گئے حضور نے فرمایا بولاؤ اے بچن پھاڑ کے لے آؤ صحابہ کرام گئے بچے نو پکڑ کے لے آئے حضور رک گئے بیٹھ گئے فرمایا من بلال کیویں اذان دیندہ سناؤ ایک بچے سنائی پھر دوجے سنائی تیجا جڑا بچہ ہی نا وہ ابو معذورہ رضی اللہ حضور نے فرمایا بتوں اذان سنا جدوں نے اذان سن پڑھی نا آواز بڑی پیاری ہے ابو معذور رضی اللہ نبی علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا نالے اذان سنی جا رہے ہیں نالے دل وچ دعا کیتی جا رہے ہیں اللہ اس بچے دے دل وچ ایمان تے محبت اسلام دی اتار دے جو ہی اذان مکی دل دعائے رسول اسمان پہ چڑھ گئی بچہ آندہ ہے محبوب جی میں نو کلمہ پڑھا لو میں مسلمان ہونا چاہنا حضور نے تھیلی دے اندر کچھ درموں دینار سن ایک تھیلی اندر حضور نے وہ کڈی تے حضور نے فرمایا بطور تحفہ انعام وصول کر حضور نے تحفہ دیتا بچہ یہ اچھی اذان دے اچھی تلاوت کرے اچھی نعت پڑھے دے بچے نو تحفہ دینا بھی مصطفیٰ دی سنت گھنٹہ تو میں نے بھی ہو گیا مجال جو کوئی بندہ اٹھیا ہوا ہے تحفہ دینا بھی حضور دی سنت حضور نے جب تحفہ دیتا نا بچہ ہو گیا مسلمان توجہ ہے نبی علیہ السلام بیت اللہ اندر آئے
چند دن بعد ارادہ ہوا، فیصلہ ہوا مدینہ پاک جان دا۔ نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا میرے صحابہ تیاری کرو، واپس مدینے جانا ہے۔ ابو معذور آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو تسی مدینے چلے جاؤ گے تو میں نے دسو بلال بھی جانا ہے نال؟ آپ نے بلال بھی جائے گا۔ ابو معذورہ کہنے لگے پھر بیت اللہ دا مؤذن کون ہوئے گا؟ مگروں بیت اللہ دا مؤذن کون ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا ابو معذورہ تسی ہوو گے، تسی بیت اللہ دے مؤذن ہوو گے۔ تے اگلی کل سن لے ابو معذورہ تو ہی نہیں قیامت تک تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی، صرف تو ہی نہیں تیری اولاد بھی بیت اللہ دی مؤذن رہے گی۔ آج جاؤ بیت اللہ اندر جا کے تحقیق کر کے دیکھو، ابو معذورہ رضی اللہ عنہ خاندان نسل اج بھی موجود ہے۔ سارے بیت اللہ دے جتنے مؤذنین نے انہاں وچوں ایک لازم ابو معذورہ دی اولاد دے وچوں مؤذن رکھیا جاندا ہے۔ حضور فرما گئے قیامت تک تیری اولاد بیت اللہ دی مؤذن رہے گی۔ یہ 100 روپیے کتھوں آیا؟ یہ جڑا میں منگیا وہ دی وجہ تو آیا، یہ لے جاؤ یا مسجد نو دے دو۔ 100 روپیے نہیں دی بیندا۔ وہ میں ایک جگہ تقریر کرن گیا نا قصور دے لاگی کنگن پورے چ، اتنے جنہیں جلسہ کرایا نا وہ نوے کوئی اہل حدیث ہویا تے پہلے کچھ اور کام کردا ہے، میلے مولے کردا ہے، اتنے پیسے سٹدا ہے۔ انہاں آخیا جی اسی اہل حدیث نوے ہویا تے سان پیسے سٹن دی عادت ہے، یہ تسی منع نہ کرے ایسا سٹنا ہے۔ میں کہا کوئی گل نہیں، تسی اپنی عادت پوری کر لو۔ وہ میرے تو پہلے ایک خطیب ہے سی ناد خان سی، انہاں پیسے سٹتے رہے، وہ خوش ہو رہے لیندے رہے۔ جدو میری باری آئی میں نے پتا تھی انہوں نے پیسے دینا، پہلے یاد علی نہ چھوٹنا ہے۔ جدو میں تقریر شروع کی تھی نا وہ جناب وہ 10 سال ہی نا وہ دتھی جائی پوری لے کے تے کھلو گیا اینج 2 سوٹے میں کہا بس بڑے یہ میں چوگل ہے انہیں چوگل نا جی کی تو میں یاد علی آئی میں آخیا وہ پہلے خطیب آئی پھر نعت خان آئی تو 10 سوٹ دے رہے ہو، خبردار میری بےزتی ہے، 5000 تو گھٹ کوئی نوٹ نہ سوٹے۔ وہ چپ کر کے جا کے تسلی نہ بہ گیا، مجال ہے جو روپیہ ہی بس اٹھیا ہوئے۔ میں آگے انہوں نے اونج تے نہ رکنا نہیں، انہوں نے اینج روکو، ہاں جنہیں چھوٹنا ہے نا 50,000 چھوٹ، اس تو علاوہ کوئی چھوٹا نوٹ قبول ہی نہیں۔ یہ چھوٹا نوٹ مسجد نو دے سارا، ہن میں وینا کیڑا سٹدا ہے۔ فرمایا ابو معذورہ تیری اولاد بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی، آج بھی بیت اللہ دی مؤذن ابو معذورہ دی اولاد دے چشم و چراغ ضرور ہوندے نے۔ اللہ دی رحمت کیے کیوں نہ میں کہاں کہ محبوب اپنی مرضی نال نہیں بول دے کہ دی مرضی نال ابو تجربے نال گل نہیں ہو سکتی، اے مہارت نال تجربے نال عقل نال گل نہیں ہو سکتی، کہ دے نال ہو سکتی اللہ دی وحی دے نال۔ جبریل آندا ہے تے تاں حضور بیان فرماندے غیب نہیں جان دے، حضور وحی دے نال بیان فرماندے نے۔ حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ دی مؤذن قیامت تک ابو معذورہ دی اولاد رہے گی۔ جا کے تحقیق کر کے ویکھ لو، ابو معذورہ دی اولاد مؤذن بھی ہے تے نال نال اہل حدیث بھی ہے۔ حضور فرما گئے بیت اللہ دا مؤذن کون رہے گا؟ ابو معذورہ دی اولاد رہے گی۔ ابو معذورہ دی اولاد دا اہل حدیث ہونا اس بات دی دلیل ہے کہ اہل حدیث نو حضور فرما گئے کہ انہاں دی اولاد بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی، انہاں دی اولاد بیت اللہ دی مؤذن ہوئے گی۔ مؤذن وہی ہوندا ہے اس مسجد دا جدا عقیدہ صحیح ہوئے، ہر مسجد دا مؤذن وہ ہوندا ہے جدا عقیدہ بھی اس مسجد جیسا ہوئے، جنہاں دی مسجد ہوئے، جنہاں دی مسجد ہوئے، جدا گھر ہوئے او جیسا عقیدہ ہوئے، جو عقیدہ اس دا ہوئے وہی مؤذن دا ہوندا ہے، جو امام دا عقیدہ ہوندا ہے مؤذن دا عقیدہ ہوندا ہے۔ اے مسجد دے اندر امام بدل دے جان گے قیامت تک لیکن عقیدہ نہیں بدلے گا۔ جڑا امام آئے گا اہل حدیث ہوئے گا، وہ جائے گا پھر دوسرا آئے گا اہل حدیث ہوئے گا۔ بیت اللہ اندر بھی یہ پہلے امام محمد مصطفیٰ صلی امام دنیا تو گئے، صدیق آ گئے، صدیق دنیا تو گئے، عمر آ گئے، عمر دنیا تو گئے، عثمان آ گئے، عثمان دنیا تو گئے، حضرت علی آ گئے، میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ انہیں آج تک بیت اللہ اندر بھی مسجد نبی اندر بھی سلسلہ چلتا رہا ہے، قیامت چلتا رہے گا۔ امام بدلتے رہن گے، طریقہ نماز
امام بدلتے رہن گے نماز دا وقت تبدیل نہیں ہوئے گا، امام بدلتے رہن گے طریقہ نہیں بدلے گا، امام بدلتے رہن گے ہاتھ سینے تے رہن گے، امام بدلتے رہن گے رفع الیدین جاری رہے گا، امام بدلتے رہن گے آمین جاری رہے گی، امام بدلتے رہن گے دوری اذان تے اکاری تکبیر قائم رہے گی۔ ادا مطلب ہے قیامت تک بیت اللہ بھی اہل حدیث کو رہے گا، مسجد نبوی بھی اہل حدیث کو رہے گی، کیونکہ حضور دی خوشخبری ہے کہ قیامت تک بیت اللہ دے معزن ابو مزورہ دی اولاد رہے گی۔ دا مطلب ہے حق تے رہن گے معزن رہن گے، جنہوں حضور معزن بنا گے وہ اہل حدیث ہونا۔ اس بات دی دلیل ہے کہ محبوب اپنی مرضی نال نہیں بول دے، کی دی مرضی نال؟ حضور سانو بیت اللہ دا معزن بنا کے گئے نے، بیت اللہ دا معزن حضور اہل حدیث نو بنا کے گئے نے، اہل حدیث نو خوشخبری دے کے گئے نے۔ میں کیوں نہ کہا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ پیغمبر اپنی مرضی نال بول دے نہیں، کدی مرضی نال؟ اچھی بولو غیب نہیں جان دے، غیب کون جان دے؟ مصطفیٰ کی دی مرضی نال بول دے نہیں، اچھی بولو کی دی مرضی نال؟ اللہ دی مرضی۔ امام اپنی مرضی نال، اسی حنفی کیوں نہیں، شافعی کیوں نہیں، مالکی حنبلی کیوں نہیں؟ اگر کوئی لکھ کے دے وے گارنٹی ضمانت دے وے کہ امام ابو حنیفہ رب دی مرضی نال بول دے نہیں، اسی ہونے حنفی بنن واسطے تیار، ہونے شافعی ہونے مالکی حنبلی بنن واسطے تیار۔ اگر لکھ کے دے دو کہ رب دی مرضی نال بول دے نے، اسی لکھ کے دینے ہاں کہ محمد مصطفیٰ کی دی مرضی نال بول دے نے، اللہ دی مرضی نال۔ جڑا اپنی مرضی نال بولے او دی بات یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ غلط آندے نے لوگ جڑے تانوں آندے نے کہ تسی امامن کو نہیں مندو، امامن مننے اللہ دے بندو، امامن مننے ہاں کہندے امامن تسی نہیں مندے، میں کہا سی امامن مندے ہاں، جن کیویں مندے ہو پھر؟ تقلید تے تسی نہیں کردے، آندے ہو اسی صرف حضور نو مننے ہاں۔ میں کیا اللہ دے بندے ہو سارے امامن نو مندے ہاں، لیکن اطاعت محمد مصطفیٰ دی کرنے ہاں۔ کوئی ناف دا امام ہے، کوئی صرف دا امام ہے، کوئی گرامر دا امام ہے، کوئی فقہ دا امام ہے، کوئی تفسیر دا امام ہے، کوئی رجال دا امام ہے، لیکن سن لو شریعت امام ایک کوئی نے، جناب محمد امام اعظم امام دین۔ جدو سمجھ آئے ہو تو بولے آج امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین ایک کوئی نے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہبر شریعت بھی ہوئی، پیر طریقت بھی ہوئی، امام کائنات بھی ہوئی، امام الانبیاء بھی ہوئی، امام اہل سنت امام اہل حدیث بھی محمد مصطفیٰ نے۔ ساڑھا اور کوئی شریعت دا امام نہیں، امام کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ آتے تسی امامن نہیں مندے، آتے تسی امامن نہیں، میں کہتے امامن مننے جانا کی مندے ہو امامن؟ میں کہتے تسی دسو با کی منوانا چاہندے ہو؟ پہلے تسی دسو با منوانا تسا کی ہے؟ کیویں منیندہ ہے؟ کیز نال کھویندہ ہے؟ سن دسو نا با کیویں مننا ہوندہ ہے؟ سن کوئی طریقہ دسو، اسی مننو تیار ہے، سن طریقہ دے دسو۔ جنہیں چارے امامن مننو، میں کہ چون مان لیا۔ جنہیں تقلید کرو، میں کہہ دی جانے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی، میں کہ شافعی کدھر کریے، جنہیں انہوں نے ویسے منی رکھو، انجی منی رکھو۔ ایڈے چلاک تسی ہو، با انہوں نے منی رکھی ہے، ایک دی تقلید کری۔ تے امام مالک نو جنہیں انہوں نے ویسے منو، تقلید امام حنیفہ دی کرو، تے منو امام مالک نو، امام شافعی نو۔ تے میں کہ احمد بن حنبل ہوں، انہوں نے بھی منی رکھو، تقلید امام ابو حنیفہ دی کرو۔ میں کہ تنن ویسے منیا جا سکتا ہے نا بغیر تقلید تو جانے جی؟ میں کہ چوتھے دفعہ چوتالی لگا ہے، چوتھے امام کو بغیر تقلید کے نہیں مانا جا سکتا۔ تم تین کو مانتے ہو بغیر تقلید کے، ایک کو مانتے ہو تقلید کے ساتھ، ہم چاروں کو مانتے ہیں تقلید کے بغیر، اطاعت کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کی، اطاعت مصطفیٰ کی ہے، ماننا سب کو ہے، احترام سب کا ہے۔ تسی ہمیں منی رکھو تریانو، تو آڑے مننے کوئی فرق نہیں ہے، تسی گستاخ نہیں ٹھہر دے، تقلید ایک دی کر دے ہو، تریان دی ہر محنت تے، ہر کتاب تے، ہر تحقیق تے پانی پھیری جان دے ہو، تسی من دے ہو، ہمیں اعتراض کرتے ہو۔ ہم چاروں کا احترام کرتے ہیں، اطاعت کس کی کرتے ہیں؟ محمد مصطفیٰ۔ پھر پتہ کی آندھر ویکھو نے جی ہونا ہر بندہ جا کے دریا تو پانی پی سکتا ہے، میں کہ نہیں پی سکتا۔ جن اے جڑیاں اگو حنفی شافی مالکیاں حنبلی نا، یہ چھوٹیاں چھوٹیاں نہران، پچھو دریا ایک گئی، بڑی گال، پچھو دریا ایک کے اگو نہرہ نکلیا، اے حنفی نہر ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی۔ تے میں کہ جعفری کھالے دا کیڑا قصور ہے؟ وہ بھی تو کھالا ہے پورا۔
یہ چارے نہرہ نے نکلیاں کہاں سے؟ دریا سے. دریا سے مراد کہتے ہیں محمد مصطفیٰ، دین، شریعت. آگے یہ نہریں ہیں، یہ انفی شہر ہے، شاخ ہے، یہ مالکی، یہ عملی. چارے نہرہ نے. نہر جو پانی پی لو کی اور رجے ہے تو دریا جو ہی آیا نا. تو میں کہ ٹھیک ہے پی لو، سان اعتراض نہیں، لیکن ساڑھے ایک سوال ہے وہ حل کر کے پی لو. کی میں کہ سارے نہرہ ایک دریا تو نکلی ہیں جی ایک کو دریا پچھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگو ساریاں نہرہ اسے وچوں نکلی ہیں. میں کہ چاروں ہکو چو نکلی ہیں ہکو چو نکلی ہیں. میں کہ پھر پانی دا ذائقہ وکھرا وکھرا کیوں؟ حنفی دا نہر دا ذائقہ ہور تے شافی دا ہور تے مالکی دا ہور تے حنبلی دا ہور تے جعفری دا بالکل ہی ہور. میں کہ ہر نہر دے پانی دا ذائقہ وکھرا کیوں ہے؟ اصول شریعت ہے. جی پانی دا رنگ تے ذائقہ بدل جائے تے پانی پاک نہیں رہندا. اسی آنا پانی پیو، سن کوئی اعتراض نہیں. نہر جیڑی نہر تو مرضی پیو، حنفی تو پیو، شافی تو پیو، مالکی تو پیو، حنبلی تو پیو. اسی آنا کملیوں پون کے پیو، چون کے پیو، وچ ویک کے پیو، وچ کوئی شے ہی نہ ہوئے. میں کہا پیو لیکن چیک کراؤ لیبارٹری نال یہ دا ذائقہ دریا نہ رل جائے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. اسی آنا ہر نہر دا پانی چیک کرواؤ، لیبارٹی تو چیک کراؤ، جدہ دریا نہ رل جائے ذائقہ پی لو. تے جے راؤ تے جے ذائقہ کیوں نہیں رلدا؟ جے ایک دریا دیاں نہراں تے پھر ذائقہ کیوں نہیں رلدا؟ رنگ کیوں نہیں رلدا؟ انداز کیوں نہیں رلدا؟ یا ایک نہر تو ایک دریا تو پنجے چارے نہراں نکلیاں نہیں تے جے نکلیاں ایک دریا تو نے پھر رات کتے گڈر دا منہ کھولیا ہے، کتے ملاوٹ ہوئی ہے، کیوں نہیں ذائقہ ملنا؟ اسی آنا نہر دا پانی پیو لیکن دریا دے ذائقے نال ملا کے پیو. جدہ ملے اکا بند کر کے نہ پیو، اکا دے پٹی بند کے نہ پیو، کھول کے پیو، ویک کے پیو، چیک کر کے پیو، کتابو سنت نال ملا کے پیو. جس نہر دا پانی مل جائے پی لو. کیوں؟ وَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم توجہ فرمائیے. بات میں کلوز کرن دی طرف لے جانا. احساس ہے من توڑے انتظار دا، احساس ہے توڑی اس وقت تک بیٹھن دا. تو ساتھ 10 بجے جلسہ مکا کے گھر ٹور جاؤن آئی. حوصلہ توڑا ایک بجے تک بیٹھے ہو انشاءاللہ. ایک تو اگے میں نہیں جاندہ، ایک تو پچھا پچھا توجہ فرمائیے. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے. بڑی مشہور حدیث پاک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تورات دا ورق مل گیا. آپ پڑھنا شروع کیتا ہے. تورات دا ورق ہے، بڑے مبارک کتاب ہے تورات، آسمانی کتاب ہے، پڑھن لگ پہ. حضور نے ویکھ لیا تے حضور دا چہرہ سرخ ہے. جو حضور پریشان، چہرہ سرخ تے غصے تے جلال ہے. تے جو ہون ویکھ لین حضور اے جڑی کتاب لگ دی رائے بڑھ حقائت نمبر 13 تے حقائت نمبر 14. بزرگوں نے یوں فرمایا. میں بزرگ سارے دن یوں ہی کر دے رہا. کی خیال ہے؟ یہ بزرگوں یوں ہی کیتا ہے ساری زندگی. بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگ یوں فرماتے ہیں، بزرگ یوں فرماتے ہیں. اللہ دے بندے ہو کیوں نہیں آندے کہ اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا. وقت آنا ہے اور انشاءاللہ ضرور آنا ہے. لکھ لو آج ہماری زندگی میں آئے یا بات میں آئے، وقت آئے گا یہ کتابیں ہم چھین لیں گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن دیں گے، مصطفیٰ کی حدیث دیں گے انشاءاللہ. کی خیال؟ جاگنا پائے گا 2 بجے تک تے پھر تے کام ہو جاؤنا، 1 تک تے کام نہیں ہونا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تورات دا ورق پڑھنے لگ پہ. حضور دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے. صدیق نے ویکھ کے فرمایا اے عمر کیوں نہیں ویندے حضور دے چہرے وال؟ جو ویکھیا فرما رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینن و بمحمد النبیہ. میں اللہ کے رب ہونے پر، محمد کے نبی ہونے پر، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی. فرمائے عمر جی محبوب
فرمایا تے تورات سی، یہ تے تورات ہے، اگر موسیٰ پیغمبر بھی صاحب تورات جن پر یہ تورات نازل ہوئی وہ زندہ ہو کے آ جائیں، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں، اگر موسیٰ پیغمبر ہاں اچھی بولو، اگر موسیٰ پیغمبر نال چڑے کرو جا کے پتہ لگے تسی جیندے زندہ ہو، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں، موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے آ جائیں، زندہ ہو کے آ جائیں، زندہ ہو کے آ جائیں، جڑاں دا زندہ نے حضور فرمان زندہ ہو کے آ جان، حضور فرمان اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو کے دوبارہ دنیا تے آ جان، تسی مینوں چھڈ کے انہاں دے مگر لگ جاؤ تے تسی سارے راہ حق تو بھڑک جاؤ گے۔ اور اگلی بات، اگر موسیٰ پیغمبر زندہ ہو جان تے دنیا تے آ جان، انہاں دے اپنے لئی بھی کوئی چارہ نہیں جب تک میں محمد تابعداری نہ کرن۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے نبیوں تو اللہ نے وعدہ لیا کتاب حکمت نبوت رسالت شریعت دے دے وہاں، پھر میرا آخری نبی آ جائے، سب تو اعلیٰ نبی آ جائے، سب تو پیارا آخر تے محمد مصطفیٰ آ جان، تو سارے نبی تے ایمان لے آنا ہے تے اس نبی دے دینوں پھیلان اندر مدد کرنی ہے، گل من دے ہو یا نہیں؟ سارے انبیاء نے کہا اللہ جی کیوں نہیں؟ یہ تے موسیٰ پیغمبر نے، عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، سن لو مٹھا ٹیوانا خوشاب دے دوستوں، عیسیٰ ابن مریم زندہ نے، اسمان تے موجود نے، امت جماع اتفاق ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نو زندہ اللہ نے اسمان تے اٹھا لیا ہے، قرب قیامت انہاں دا زمین تے نزول ہونا ہے، تے جدو نازل ہون گے حضور نے فرمایا وجہ فجر دا وقت ہوئے گا، یہ تجربے نال گل نہیں ہو سکتی، یہ کی دے نال ہو سکتی؟ اللہ دی وحی دے نال۔ عیسیٰ ابن مریم آسمان تو آن گئے، حضور وحی نال بول دے نے، وحی دی خبر آن دی ہے بول دے نے، غیب دی خبر اللہ وحی کر دے تا حضور بول دے نے، عالم الغیب حضور نہیں، عالم الغیب حضور نہیں، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ، اللہ وحی کر دے تے حضور بول دے نے، وحی نہ آوے تے حضور فرماندے لا ادری میں نہیں جاندا، کتنے سوالات حضور کو پوچھے گئے، فرما لا ادری لا ادری، اصحاب کہف کون نے؟ فرما لا ادری، خضر علیہ السلام کون ہے؟ لا ادری، ذوالقرنین کون ہے؟ لا ادری، روح دی حقیقت کی ہے؟ لا ادری۔ ادوں بولے جدوں 18 دن بعد وہی آئی ہے، اس وقت بولے تے حضور نے بیان فرمایا، سن لیجئے جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا۔ ایک صحابی آیا ہے تے آکے عرض کرتا ہے، ہاتھ کھجورا چکی ہوئے نے میدان مارکہ جہاد ہے، عرض کرتا ہے محبوب جی اگر میں اللہ دے راہ لڑدا لڑدا آگے ودا ودا کافر ماردا ماردا آگے وڑ جاواں تے شہید ہو جاواں، قتل ہو جاواں، کیا میرے سارے گناہ غلطیاں معاف ہون گیاں؟ مینوں اللہ جنت دے دے گا؟ فرما ہاں ہاں میرے پیارے، تو کافراں لڑدا لڑدا آگے ودا جاتے لڑدا جاتے، جے تو شہید ہو جائیں تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوئے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو مغفور ہے، بخشے ہوئے ہیں۔ اے کھجورہ دے ہاتھ دے سنا کھجوراں سٹیاں نے، کہتے جنت دے جہاں کھاواں گے پچھانوں دوڑے ہے کہ میں ودا جاواں گا، لڑتا جاواں گا، شہید ہو جاواں گا، مگر وہ جبریل آ گئے، فرمایا محبوب جی ذرا ایس بندے نو جنہوں تو ہونے سوال دا جواب دیتا ہے، جنہوں ہونے خوشخبری دیتی ہے، واپس بلاؤ، واپس بلا کے دسو قرضہ معاف نہیں ہونا، قرضہ معاف نہیں ہونا۔ جب تو سن خوشخبری دیتی سی اسے ویلے میں رب نے آسمان تو بھیج کے فرمایا ہے، محبوب فرمایا نے کسے گل دا پوچھا نہیں جانا، تے انہوں حضور نو فرماؤ کہ ذرا واپس بلا کے دسو قرضہ معاف، قرضہ معاف، قرضہ معاف نہیں ہونا۔ حضور نے واپس بلایا، فرمایا میرے کل ہونے جبریل آیا ہے، انہیں ہونے آگے دسے ہے کہ جیڑی پہلے گل لے کے معافی مل جائے گی وہ دیتے شک کو نہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہونا۔ حضور کدوں بول دینے جدوں اللہ دی وہی آندی ہے، وہی آندی حضور ادو بول دینے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نے، قرب قیامت انہاں زمین تے نازل ہونا ہے، جدوں نازل ہون گے حضور فرما دینے دو کپڑے چون گے، ایک انہاں دی قمیض ہوئے گی، ایک تہ بند ہوئے گا، دو کپڑے ہون گے، تجربے نا وہی نا
دو کپڑے ہون گے، رنگ کپڑیاں دا زرد ہوئے گا، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، ننگے سر ہون گے، اذان فجر ہو چکی ہوئے گی، اقامت دا وقت بالکل قریب ہوئے گا، عیسیٰ ابن مریم منارے تے نازل ہون گے تے نیچے مسلمان سیڑھی دے ذریعے نیچے لے آن گے، جو ہی آن گے عیسیٰ ابن مریم، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، فجر دی نماز دا وقت بالکل قریب ہے، جماعت کھڑی ہون والی، اقامت ہون والی، عیسیٰ ابن مریم سیدھا مسجد داخل ہون گے، سر تے کپڑا نہیں ہوئے گا، مسجد چونکہ اہل حدیث دی ہوئے گی، سر تے کپڑا، وہ کیڑی مسجد ہے جدے سر تے کپڑا نہ ہوئے تو نماز روک دا کوئی نہیں، باقیاں تے کھرلیاں ٹوپیاں رکھیاں ہوندیاں، پچھے کھرلیاں رکھیاں ہوندیاں، اگو صحابہ رنگ دیاں ٹوپیاں لے آندن پلسٹک دیاں تے وہ تیل نال مدھیاں ہوندیاں کہ بندہ سر تے رکھنے بدبو آندی ہے، کام اتنا دا حیا کرے بندہ نماز واسطے شاید چنگی رکھ لے، جنہوں بازار نہ پا سکتے ہو رب دے سامنے پا کے بیٹھ ننگے سر، ایک بندہ جی ننگے سر نماز ہو جاندی، میں کو ہو جاندی، ننگے سر میں کو ہو جاندی، ننگے سر ہو جاندی، میں کہا جی ہو جاندی، حضور نے فرمایا عورت دی نہیں ہوندی، ننگے سر نماز ہو جاندی، میں کہا جی عورت دی نہیں ہوندی، ننگے سر ہو جاندی، میں کہا جی بالکل عورت دی نہیں ہوندی، یہ ہن تو فیصلہ کرنا ہے، نواں قانون بنے ٹرانسجنڈر والا، بس تم بلا کیڑی ہے، تو کی محسوس کرنا ہے کہ میں کون ہاں، کیوں نہیں تو آپ ویک وطن کدے محسوس تو نہیں ہوندا، بدن کدے خطرہ تو نہیں محسوس تو نہیں ہوندا، کیونکہ نواں قانون ہی یہ آندا ہے بجے بندے نو محسوس ہوئے کہ میں زنانی ہے، میں کہ سب تو پہلے مرد قادیانی نو ہویا سی محسوس، بدبختو اے مرزے دے جھوٹی سوچ اور فکر دے مطابق قانون بنے، مرزے آکھیا ہی با میں ایک باری بیٹھا بیٹھا نا میں سوچا کہ میں مرد ہاں یا زنانی ہوں، تو کہنے لگا میں سوچا، پھر میں سوچ کے آکھیا با میں زنانی ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ نے میرے نال جمع کیتا، تو میں وچو ہی اپنے وچو میں جمعیا، میں آگے ادو ہی قانون بنا گیا، ہون کوئی تسی نو بناون لگے ہو، عمران خان ہون بنایا، یہ تے پرانا مرزا بنا گیا، وہ لکھ گیا ہی با کدے کدے بندہ سوچ کے کہہ سکتا ہے کہ میں زنانی بن گیا، اس بھی تاں قانون بنایا، یہ زہر ہون ہویا نا بنے تو پچھلی حکومت بنا تے ہو گئے منظور تے ہو کر گئے، انہوں محسوس ہوندہ ہی کدے کدے ہو سکتا ہے ترے بیبیاں جی جواب دے گئی تھے اگوں بندہ ضرورت پہ ہی جاتی پہلے ہی قانون بنا لو، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الظالمین، نہ قرآن کا یا ہوتا ہے نہ حدیث کا یا ہوتا ہے، نئی قانون نہ بننے دیں گے نہ چلنے دیں گے انشاءاللہ، جڑا کہ اللہ دی کتاب دے خلاف ہوئے مصطفیٰ دی سنت دے خلاف ہوئے نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ، کی خیال ہے نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ، سن کدے بھی خیال نہیں آیا بیٹھے بیٹھے کسی زنانی ہے، یہ توانی خیال ہوندہ ہے سارے ایم پی اے نو ایم این اے نو توانی پتہ لگتا ہے بس کدی زنانی ہو جانا کہ تسی مرد ہو جاندے ہو بدبخت ہو بے ضمیر ہو، سن تے کدے بھی احساس نہیں ہویا بس یہ زنانی ہے، تسی ساڑھے ٹیکساں تے پل پل کے تو اتنے پاگل ہو گئے ہو دیوانے ہو گئے تو محسوس ہونے لگ پیا کہ تسی زنانی ہو، یعنی آسان کدے کدے بندہ پتہ لگ جائے بس زنانی تو وہ لگا جاوے نادرے جا کے میں زنانی کل دی ہو گئی ہوں، کل میں ابا ہو آج میں امی ہوگی، چلو سیدنا عیسیٰ ابن مریم میرا ٹائم ہو گیا، سیدنا عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ قربے کا ہم زمین پہ اتریں گے، سیدھا مسجد میں آئیں گے، سر مبارک تے کپڑا نہیں ہوئے گا، پہلی نماز ننگے سر، فجر کی نماز ننگے سر آ کے پڑھیں گے، عیسیٰ ابن مریم جڑا ٹوپی ہوتے رکھ کے کھا دے وے پگڑی مولوی ثابت کر دے وے اس مولوی نے میں بہترین قسم دی پگڑی لے دیا، کدی عیسیٰ ابن مریم نے پگڑی پان کے پہلی نماز زمین تے پڑھی ہوئے انہوں ننگے سر پڑھ کے آگے مور لانی ہے کہ وابیو تو آڈا کی دا ٹھیک ہے حق ہے سچ، عورت کی ننگے سر نہیں ہوندی، مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی، جڑی بہترین نماز ہوندی احرام وچ ہوندی ہے او دے وچ کپڑا سر تے مرد نہیں ہوندا تے عورت اتھے بھی کپڑا اتار دی نہیں ہوتا، سب تو بہترین نماز عرفات دی ہوندی ہے تے بیت اللہ دی ہوندی ہے نمازاں احرام وچ تے او نمازاں ننگے سر ہوندی ہے، کوئی مذہب نہیں کوئی مسئلہ نہیں ننگے سر نماز آلا، ہمیں مولویت ہمیں تنگی پائی، جڑا میں ایک بندہ تھا جی نماز واسطے کپڑا ضروری ہے میں کہا ضروری ہے، کپڑا ضروری میں کہا ضروری ہے،
نثار تے میں کہا نثار تے نہیں، جتے ضروری ہوتی رہن دے مہربانی کر. سار تے کنے کہا تینوں پر ضروری ہے. حضور فرما دے، حضور آپ سر مبارک کو کپڑا اتار کے، بخاری جب باب ہے ایک کپڑے وچ حضور نے نماز پڑھی تو حضور دے صحابی نے جان بوجھ کے پگڑی لا کے پر کلی تے ٹنگ کے پڑھی ہے نماز تے دسیا ہے. کسے پوچھا بھائی اے کیوں کیتا؟ فرمایا بے وقوفن بھی دسیندا ہے نا احمق نو دسن واسطے کہ اے بھی حضور دا طریقہ ہے. ننگے سار نماز مرد لئی کوئی مسئلہ نہیں. عیسی ابن مریم ننگے سار آ کے نماز پڑھن. بازار وچ ننگے سار نہ گیا کرو، اتنے کپڑا رکھیا کرو. مسجد تے آ کے بشک کپڑا سار تو لا لیا کرو. یہ شرافت والی جگہ. بازار وچ ننگے سار حضور تو جانا ثابت کوئی نہیں. جتے ثابت کوئی نہیں اتنے ٹری پھردے ہو، جتے ثابت ہو اتنے لائی پھردے ہو. ٹوپیاں بازاروں لے آندی رکھی نے مسجد میں، جڑا آوے وہ پہلے ٹوپی پا لے. میں کہ ننگے سار نماز تو بنی ہو جا سی پر ننگی داڑھی نال کوئی نہیں ہونی. داڑیاں بھی رکھ چھوڑو بازاروں لے آ کے، جڑا آوے ٹنگے تے نماز پڑھے پھر لا کے رکھی جائے. حضور نے کدے ننگی داڑھی نہ نماز پڑھی، حضور نے داڑھی منا کے کدے حضور نماز پڑھی. جڑا کام کرن والا وہ کردے نا، وہ ٹوپی دا پوچھدا ہے. ٹوپی دا سر تے ہونی چاہیے، یعنی داڑھی ضروری ہے نماز. وہ دا کوئی محاسبہ کرو. عیسیٰ ابن مریم زندہ قرب قیامت جدو آن گے نا مسجد وچ، توجہ ہے آخری حدیث جدو توجہ کرو گے تے آخری. عیسیٰ ابن مریم نو مہدی ویکھ کے فرمان گے تعال صلی لنا. اے عیسیٰ ابن مریم آگے تشریف لے آئی، جماعت کروائیے. عیسیٰ ابن مریم سن کے فرمان گیا اے مہدی جماعت تسی کرواؤ، میں امام بن کے نہیں آیا ہوں، میں تے محمد دا غلام بن کے آیا ہوں. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شکری رحمت اللہ علیہ جدوں اے حدیث بیان کر دے موسیٰ علیہ السلام والی عیسیٰ ابن مریم دی، تے پھر نالان دے تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. تُس آپ پہ ہی فیصلہ پڑھو شاباش، اے پڑھ سو تے جان چھوٹ سی. تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. مل کے پڑھو مدنی بھائیوں، پیار نہ مدنی بھائیوں ذرا پیار نہ محبت کے جھوم کے پڑھو، نہ شرماؤ نہ جھجکو. تُس آپ پہ ہی فیصلہ پڑھو شاباش. تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. جتے نیویں پالئی نبیاں نے، جتے نیویں پالئی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل امام دی. جتے نیویں پالئی جے کوئی توڑے کو پوچھے، پرانے دوری کتاب ہوندی ہے جدا نام ہوندی پکی روٹی. پرانے دور بابے جان دے سن، وہ نام پکی روٹی ہوندہ ہے. ایڈے سیاںا ہے نا مولوی، انہوں نے نام ہی دین دا روٹی رکھے ہوئے پکی روٹی. وہ دے پتہ کی لکھدا ہے جے کوئی توڑے کو پوچھے کل مذہب کے تنے تو آگ جے چار حنفی شافی مالکی حملی. تے ہون میں تو ان پکی روٹی سمجھانا جے کوئی تو انو پوچھے کہ تُسی حنفی شافی مالکی حملی کیوں نہیں، تے تُسا کی آگنا تُسا آپ پہ ہی فیصلہ. ہاں بولو پڑھو شاباش. تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. جتے نیویں پالئی نبیاں نے، اتے کی رہ گئی گل امام دی. تُسی حنفی کیوں نہیں، شافی مالکی حملی کیوں نہیں کلوان دے، بریلوی کیوں نہیں کلوان دے، چشتی کیوں نہیں کلوان دے، دیوبندی سورورتی اجمیری کیوں نہیں کلوان دے، قادری تے سیفی تے اتاری کیوں نہیں کلوان دے، نقشبندی کیوں نہیں اکھوان دے. ایک کوئی جواب ہے تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص آمدی. عیسیٰ ابن مریم آ جان گے، کوئی بندہ عیسائی نہیں کلوا سکتا. موسیٰ علیہ السلام آ جان گے، کوئی موسوی نہیں کلوا سکتا. تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا. جے موسیٰ پیغمبر دنیا تے آ جان تے حضور فرما دے کوئی بندہ موسیٰ پیغمبر دے پیچھے نہیں چل سکتا. عیسیٰ ابن مریم تے آنا ہی آنا ہے. جو جدوں آ جان گے کوئی انہاں دے نام تے عیسائی کلوا نہیں سکتا. جدوں کسے نبی دی نسبت نہیں چل سکتی تے پھر امام دی کیویں نسبت چل سکتی ہے. تُس آپ پہ ہی
فیصلہ کر لینا جدوں اے فیصلہ ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ دی ذات آخری ہے، مصطفیٰ دی بات آخری ہے، قیامت شریعت مصطفیٰ دی اطاعت مصطفیٰ دی قیامت آپ دی اطاعت تے قائم ہوئے گی۔ جڑا حشر قبر جاندہ ہے وہ دے کل سوال محمد مصطفیٰ دے بارے ہوندہ ہے، قیامت والدن محمد فرقوں بین الناس، قیامت والدن فیصلہ مصطفیٰ دی ذات تے ہونا ہے۔ پھر میں دسو امامہ دے ناتے مذہب بنان کے کیوں تقسیم کر دے ہو، کیوں تفریق کر دے ہو، کیوں فرقہ وریت پھیلان دے ہو، کیوں امامہ دے نام تے بستیاں دے نام تے بزرگاں دے نام تے ٹوپیاں دے نام تے کیوں امت نو تقسیم کر دے ہو، کیوں نہیں امت ایک نام پہ جمع ہو سکتی؟ وہ نام کون ہے؟ تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاص ہے عامہ دی، یہ تو ایمان بن گیا کہ مصطفیٰ آخری نبی نے ہون قیامت تک تے یاد ہے قائد ملت علامہ احسان لدری شہید رحمت اللہ علیہ فرما کدن انہا قصور کیتا ہے کہ مرزے نو نبی بنا لیا ہے، نبی بنا کے تے وہ کافر بن گئے۔ میں پوچھنا چاہنا جے تسی نبی پاک تو بعد امام والے دروازے نہ کھولو آ، چور دروازے نہ کھولو آ، تے انہوں نے بھی جرت نہ ہوں دی چور دروازے کھول کے آندے ہو، ڈاکہ پہ گیا، چوری ہو گئی، دروازہ کیوں کھولے ہے؟ سن لو اہل حدیث دی پیغام سن لو، قیامت تک پوری امت محمد کے نام پہ کٹی رہے گی، اور کوئی ہستی ایسی نہیں، کوئی بستی ایسی نہیں جدے نام تے اتفاق اتحاد ہو سکے۔ ایک کوئی ذات محمد مصطفیٰ دی تاجدار ختم نبوت، نہیں مل کے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تو آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا۔ اے مجلس خاص عامہ دی جتھے نیوی بالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امامہ دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، جنہوں ملے حضوری آقا دی، انہوں کی لوڑے غلامہ دی۔ آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلامہ دی، سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ آخری پیغام سن لو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب نے اللہ کی رحمت و فضل سے فیصلہ کیا ہے، ہم 4 اہداف لے کے پورے پنجاب میں پھر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 4 اہداف پورے کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا ہدف ہم نے یہ آئندہ اسمبلی سے قانون بنوانا ہے، بل لانا ہے کہ پورے ملک میں قبریں کچی ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قانون بنوانا ہے کسی قبرستان میں پکی قبر بنانا ممنوع قرار دیا جائے، ہر قبر کچی ہو، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ نہیں۔ اینج نہیں، تسی بڑے ڈھلے ہو یار، خوشاب والے تے پھر تھال والے ایڈے ڈھلے تے سوست۔ قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، ہکو آواز نہ بولو، قبروں کا احترام مگر ان کو سجدہ، اولیاء کا احترام مگر ان سے مانگنا۔ انشاءاللہ بل لاواں گے اسمبلی اندر کے قبرستان اندر کوئی قبر پکی نہ ہوئے، تے جیڑیاں پہلے بن چکی آنے ساڑی خدمات حاضر نے، اسی انہوں نے سنت دے مطابق کچیاں کر دینے ہیں انشاءاللہ۔ مسجد پرانی ہوئے تے گرا کے دوجی نمی بنائی جا سکتی ہے، دربار بھی ان پرانے ہو گئے، سانو حکم دے اسی کچا کر دینے تے سانو ڈر بھی نہیں لگدا۔ جیڑا بزرگ جی دی قبر ڈاڈی ہوئے تے جیڑی جھاڑی تے درخت ڈاڈا ہوئے ساڑے حوالے کرو، سان بزرگ کچھ نہیں آندے، اسا بزرگاں نہ پوری طرح رابطے چاں۔ انہوں نے فرمایا بس تسی بشک پوٹ لو، سیدھیاں کر لو، پدریاں کر لو، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ جے کوئی مشرک آیا لتاں توڑ دینی ہیں تو آڑیاں میں کوئی ڈراندے ڈراندے ساڑھے نالو راضی خوش ہیں، سن حکم کرو، ہم انشاءاللہ وقت آئے گا قبروں کو کچا کریں گے۔ سانو آندے سن نہ بے وابی نہ، اسی آندے وابی نہیں ہو یارو، محمد بن عبدالوہاب سعودی عرب چو ہے، اسی وابی نہیں، اسی اہل حدیث ہاں۔ نہیں تسی وابی ہو، اسی آندے اسی اہل حدیث ہاں، وہ آندے تسی وابی ہو۔ میں آکھیا وابی آنا تو پھر وابی ہوتے کیا کیتا ہے؟ انہوں نے قبریں کچا کیتا ہے۔ میں آکھیا پھر سان وابی نہ آکھو، یہ نہ ہوئے کہ اسی بانے ہی جائیے، قبریں انشاءاللہ کچیاں کرانے۔ ایک بندہ آدھا جی تو آڑی جی وابی دے حکومت ہے کی کرو گے؟ دربار گرا دے گے؟ میں کہا سی کوئی گستاخ ہاں، اسی کیوں کراواں گے؟ اساں کسی بزرگ دا دربار گرانا نہیں، ہر بزرگ دا دربار بڑھانا ہے سنت دے مطابق۔ ایک گیٹ اچھا تے کچا،
جی میں علی پاک کیتا ہے انج کریں گے انشاءاللہ، علی دی سنت زندہ کریں گے۔ حضور نے فرمایا اے علی جا کوئی کچی قبر نہ آوے نظر، واہ محبوب فیصلہ کی کیتا ہے ڈھائیاں بھی علی پاک کو لوئے، گروائیاں بھی علی پاک کو لوئے، کچیاں کروائیاں بھی کن کو لوئے علی پاک کو لوئے، جاؤ کچیاں کرو۔ ہم نے یہ قانون پاس کروانا ہے، قبرستان میں قبریں کچی بنے پکی بننا جرم ہو، ممنوع، قابل دست کی ہوندہ جی پولیس کے لیے اختیار ہو کہ کسی قبرستان میں جگہ تجاوزات اور عمارتیں بنا کے لوگوں کے عقیدے کو ایمان کو برباد نہ کیا جائے۔ دوسرا بل ہم لائیں گے کہ کوئی مسلمان مرزائی مذہب اختیار نہیں کر سکتا، جو پہلے مسلمان ہے وہ مرزائی نہیں ہو سکتا، مرزائی ہوگا تو وہ مرزائی نہیں لکھا جائے گا، مرتد لکھا جائے گا، سزا قتل ہوگی۔ یہ پرانے کچھ نہ آدھے تو نویں تے روکو، قانون بنے کہ کوئی ملک میں مسلمان مرزائی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، جڑا ہوئے گا انہوں مرزائی وہ نہیں جا کے کہہ سکتا عدالت یا میں پہلے مسلمان ہوں تو میں آمدی ہو گیا تو میں مرزائی ہو گیا تو میں مرزائی لکھو تو میں مرزائی والا کارڈ جاری کرو، نہیں، جڑا پہلے مسلمان ہے وہ مرزائی ہو سکتا ہی نہیں، ہوگا تو مرتد ہوگا، اور مرتد کی سزا شریعت میں قتل ہے۔ تیسرا ہمارا ہدف جو اسمبلی میں ہم لانا چاہ رہے، الیکشن سے پہلے جماعت ہر ضلع میں یہ پرفارم دے گی اور آپ ہر ایم پی ایم نے جو ووٹ لینے آئے گا اس سے یہ لکھوائیں گے کہ آئندہ آپ نے یہ اسمبلی میں قانون کے لیے حمایت کرنی ہے، تب اہل حدیث کا مہر آپ پہ لگنی ہے۔ اگر یہ نالیاں واسطے دیں دے اور سڑکاں واسطے دیں دے